بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھی بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھی بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے، گناہ گاروں کا بھی کر دے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، اور میری آنکھیں چمک جائیں میرے دل میں اجالا ہو، میری آنکھیں چمک جائیں، میری آنکھیں چمک جائیں میرے دل میں اجالا ہو، میری آنکھیں چمک جائیں میرے دل میں اجالا ہو، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، اور میری آنکھیں چمک جائیں میرے دل میں اجالا ہو، میری آنکھیں چمک جائیں، میری آنکھیں چمک جائیں میرے دل میں اجالا ہو، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، اور میری سانسوں کی ڈوری سے بندھا ہو ذکر تیرا ہی، میری سانسوں کی ڈوری سے، میری سانسوں کی ڈوری سے بندھا ہو ذکر تیرا ہی، میری سانسوں کی ڈوری سے بندھا ہو ذکر تیرا ہی، میری سانسوں کی ڈوری سے بندھا ہو ذکر تیرا ہی، کروں ہر دم تیری حمد و ثنا صدقے محمد کے، کروں ہر دم کروں ہر دم کروں ہر دم تیری حمد و ثنا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، اور میری آنکھیں چمک جائیں میرے دل میں اجالا ہو، میری آنکھیں چمک جائیں میرے دل میں اجالا ہو، میری آنکھیں چمک جائیں میرے دل میں اجالا ہو، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا حرم اپنا، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے، گناہ گاروں کا بھی کر دے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، اور میرا گلشن ہو صحرا خزاؤں کا ہوا ڈیرا، میرا گلشن ہوا صحرا خزاؤں کا ہوا ڈیرا، میرا گلشن ہوا صحرا خزاؤں کا ہوا ڈیرا، میرے گلشن کو پھر کر دے ہرا صدقے محمد کے، میرے گلشن کو پھر کر دے ہرا صدقے محمد کے، میرے گلشن کو پھر کر دے ہرا صدقے محمد کے،
میرا گلشن ہوا صحرا خزاؤں کا ہوا ڈیرا، میرا گلشن ہوا صحرا خزاؤں کا ہوا ڈیرا، میرے گلشن کو پھر کر دے ہرا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بلا صدقے محمد کے۔ اور میری آنکھیں چمک جائیں، میری آنکھیں چمک جائیں، میری آنکھیں چمک جائیں، میرے دل میں اجالا ہو، میری آنکھیں چمک جائیں، میرے دل میں اجالا ہو، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، میری سانسوں کی ڈوری سے بندھا ہو ذکر تیرا ہی، میری سانسوں کی ڈوری سے بندھا ہو ذکر تیرا ہی، کروں ہر دم تیری حمد و ثنا صدقے محمد کے، کروں ہر دم تیری حمد و ثنا صدقے محمد کے۔ اور تیرے در پہ نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، تیرے در پہ نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، تیرے در پہ نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، میرے مولا میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، تیرے در پہ نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، تیرے در پہ نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، میرے مولا میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بلا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بلا صدقے محمد کے۔ اور یہ شعر بہت توجہ طلب ہے، اس پہ آمین ضرور کہیں کہ میری آنکھیں چمک جائیں، میرے دل میں اجالا ہو، میری آنکھیں چمک جائیں، میرے دل میں اجالا ہو، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے۔ دعا ہے میرا مولا ہم سب کو بار بار ہزار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی، مالک اپنے در کی بار بار ہزار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ مالک سے دعا ہے میرا بے نیاز بادشاہ اللہ ہم سب کو بار بار کربلائے مولا نجف اشرف اور بغداد شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور مری دعا ہے کہ مالک سرکار تاجدار کائنات کی عزت و عظمت کا واسطہ مالک ہماری ساری دعائیں التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد نگینہ دے، اور جتنے بیمار ہیں مالک سب کو صحت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک حاجات کو اپنی پاک بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ قبول فرمائے۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اسی سے کنٹینیو کریں گے وہاں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، اور یہ انتہائی توجہ طلب بات ہے، میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس پہ پوری توجہ دیں۔ یہ دیکھیں میں ایک بات آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ زندگی بالکل عارضی ہے، ہم بہت بڑی غلط فہمی کے چکر میں ہیں کہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے، تو یہاں نہیں رہنا دوستو۔ ایک تو ہماری یہ بڑی بری بات ہے ہم سب کی کہ ہم یہ نہیں سیکھتے، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں غلطیوں سے۔ ہمارے سامنے قبرستان بڑے بھرے پڑے ہیں اور ہمیں عبرت نہیں پکڑتے، ہم جنازے پہ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ صرف اسی کا جنازہ ہے، ہمارے پہ تو وقت آنا ہی نہیں ہے، ہم بڑے بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے اونچی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں، اچھا لباس کا ہم انتخاب کرتے ہیں، بڑا اچھا سا لباس پہن کے، قیمتی سا لباس پہن کے وہاں پہ جا کے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں جی ہمیں بڑی جو ہے وہ کمال جگہ پہ آپ بٹھائیں اور ہماری عزت کریں، احترام کریں، جی ہم آپ کے گھر آئے ہیں افسوس کرنے، مطلب ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ جنازہ تو صرف اسی گھر سے اٹھے گا، ہماری تو بھاری آنی نہیں ہے۔ ایک بات
دوسری بات، ہم ہر روز قبرستانوں سے گزرتے ہیں، ہم گاڑیوں میں ہوں یا کسی بھی جگہ پہ ہوں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جیسے لوگ ہی وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمارے خاندانوں کے لوگ ہیں، بالکل ہماری طرح تھے وہ بھی، تو آج وہ وہاں ہیں، خاموش ہیں، کوئی نام و نشان نہیں ان کا، کوئی نام لینے والا نہیں، مرضی سے ہم نام لیتے ہیں ان کا، اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ خدارا لائن پہ آئیں اس بات پہ جو اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم حساب دیں گے، اور دوستو حساب دینے والے بندے اس طرح آزاد نہیں جیا کرتے، یہ میرا فکرہ لکھیں، حساب ہم سے حساب ہونا ہے، اور حساب دینے والے بندے اس طرح نہیں جیا کرتے، یہ ذہن میں رکھیں، ہم نے حساب دینا ہے، اور ہم جس نے حساب دینا ہو نا وہ تو فکر میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، بالکل وہ حساب برابر وہ پورا کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہاں سے نہ غلطی ہو جائے، یہاں سے نہ پکڑ ہو جائے، یہاں سے نہ ہو جائے مجھے، اور اتنے بڑے جج کے سامنے حساب، دوستو حساب بھی ہم نے کسی نارمل جج کے سامنے نہیں دینا، اتنے بڑے جج کے سامنے حساب، اور پھر ہم اتنے آزاد کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، کسی حصے میں رہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم کو حساب دینا ہے، ہمارا آخرت پہ یقین ہے، ہمارا قبر پہ یقین ہے، ہمارا حساب قبر پہ یقین ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم حساب دیں گے، ہم حشر میں جائیں گے، اور ہمارے حساب کتاب کے بعد جو ہمارا فیصلہ ہوگا۔ دوستو حساب دینے والے اتنے آزاد نہیں جیا کرتے، بڑے محتاط رہتے ہیں، محتاط رہنا ہے ہم کو اپنے مالک کی ہمارا ایک ایک پل اپنے مالک کی یاد میں گزرے۔ دوستو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم اتنے لاپرواہ ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں ایسا کر سکتے، ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے مالک کی نافرمانی کا آپشن ہی نہیں ہے دوستو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اگلے گھنٹے زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارے پاس جو ابھی ہم جی رہے ہیں، ہم ابھی جو لمحہ گزر رہا ہے، ہر گزرتا ہوا لمحہ ہم کو اس کی یاد میں گزارنا ہے، اس کی بندگی میں، ہم اس کی بندگی میں رہیں گے تو ہمارا کام بنے گا نا، ایسے تھوڑا ہونا ہے، ہم ایسے تھوڑا وہاں پہ جا کے شرمندہ ہوں گے، ہم سرکار کی امت ہیں، اور سرکار بادشاہ جب ہم کو دیکھے تو ہم سرکار پر کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کہ یہ میری امت ہے، اور ایسے ہی آگئی ہے منہ اٹھا کے؟ نہیں، ہم الحمدللہ ہم صلی اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم اپنے مالک کی بندگی سے جائیں گے، ہم آقا کریم کی ذات پہ درود تو سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے پیش ہوں گے حضور کی بارگاہ میں، ہم کو کچہری میں جانا ہے، ہم کو اولاد رسول کی کچہری میں جانا ہے، ہم کو اپنے آقا کریم کی کچہری میں جانا ہے، ہم کو اپنے مالک کا سامنا کرنا ہے، ہم نے ان کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم ہر روز ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ہم 5 وقت پیش ہوں گے تو ہم کم از کم تیار ہوں گے ان کی بارگاہ میں پیش ہونے کے، لہٰذا یہ کوشش کریں گے ہم سارے مل کے کہ ہم کو ہمارے ایک پل اپنے مالک کی بندگی میں گزرے۔ اب آتے ہیں اپنے واپس موضوع پہ جو میں آپ کو جھنجھوڑ رہی ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اس لائن پہ، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں دوستو، میں بڑے سادہ لفظ استعمال کر کے آپ کو اسی لائن پہ لانا چاہتی ہوں۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سے کہ آپ دنیا داری چھوڑ کے آ جائیں، نہیں، ہم کو دنیا کے اندر رہ کے ہی اپنی بالکل اپنی لائن سیدھی رکھنی ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جس کا ہمیں حکم ہے، ہم کھانا بھی وہی کھائیں گے جس کا ہمیں حکم، حلال کھاتے ہیں، یہی وجہ ہم حلال کھاتے ہیں، ہم رشتہ جوڑتے ہیں کلمہ پڑھ کے، ہم نکاح سے رشتہ حلال کر لیتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے کانوں میں اذان دے کے ان کو بتا دیتے ہیں جی آپ لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، تو ہم جو لا الہ الا اللہ ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ والے ہیں، ہم بچے کے کان میں اذان پڑھ کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے آپ نے اسی پہ زندگی گزارنی ہے، ہم اس کو پیدا ہوتے ہی ہم اس کو دستور بتا دیتے، یہ ہمارا زندگی کا دستور ہے جی، یہ لا الہ الا اللہ ہمارے نصب العین ہے، اور محمد رسول اللہ جو ہمارے پاس دستور ہے، آئین ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہم تو بچے کو پیدا ہوتے ہی بتا دیتے ہیں، تو اس کے بعد تو ہم اس کی تربیت اور ہم اپنے گھر کا ماحول اس کو دے رہے ہوتے ہیں جی ایسے گزارنا ہے، اب ہم کریں گے نا اپنے گھر میں تو وہی تو بچہ سیکھے گا، تو میں یہی آپ سے کہتی ہوں کہ کریں ہی وہی نا جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، بس محمد رسول اللہ ہمارے پاس اس میں ہنسنا ہے، اتنا سا تو کام ہے، مشکل تو ہے ہی نہیں، اور تو کوئی بڑی بات تو اس میں نہیں ہے، بس اسی پہ زندگی گزارنی اسی طرح ہی ہے، لیکن گزارنی ہم نے اس کے مطابق ہے، تو اسی پہ بس ہمارے والے نے آ رہے ہیں، اسی پہ سب اچھا ہے۔
بندگی کر رہی ہیں ہم نے اپنے مالک کی، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جو حسنین کے نانے کا حکم ہے ان کے مطابق جس طرح انہوں نے گزاری اس طرح گزارنی ہے. انہوں نے سب رکھا، سرکار کی بیٹیاں بھی تھی، بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھی، گھر بھی تھا. کیا چھوڑا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن مجتبیٰ کے، مولا علی علیہ السلام کے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے، سب کچھ تھا. لیکن انہوں نے اپنے مالک کو راضی رکھا. ہم نے ان کی زندگیوں پہ عمل کر کے اپنے مالک کو بھی راضی رکھنا ہے. اب آتے ہیں اپنے موضوع پہ. ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو آفر کی ہیں 4، وہ آپ سب جانتے ہیں، میں اگین اینڈ اگین ریپیٹ کر چکی ہوں. 4 آفر کی ہیں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لے آؤ. یہ فکر آج میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی. اللہ پہ ایمان لے آؤ، مان جاؤ وہ خالق کل ہے، وہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، وہ بنانے والا ہے. تو اس اللہ کی ذات پہ ایمان لانے سے ہوگا کیا کہ تم جو ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں 4 چیزیں انعام دے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو تمہیں اس کا صلہ دے کے دے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں تندرستی دے کے رکھے گا، بیمار نہیں کرے گا، اپنے جو ہے وہ قرب کی طلب تمہارے دل میں ڈال دے گا، تڑپ ڈال دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جوان رکھے گا، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تمہیں ڈبل سلطنت ملے گی. مطلب تم نافرمانی کر رہے ہو تو یہ بادشاہی ہے، اور اگر تم فرما برداری کرو تو تمہارے پاس کتنی بڑی شاہی آئے گی. ایک تو یہ آپ باتیں یہ یاد کر لیں، آگے چلیں. یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو ہے فرعون کا جواب کیا تھا؟ فرعون بڑا متاثر ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں پہلے اپنی اہلیہ سے مشورہ کروں گا. وہ گیا جی بی بی آسیہ کے پاس. اس نے حضرت بی بی آسیہ سے بات کی تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ بہت اچھی آفر ہے فرعون، شکر کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے جو ہے وہ کفر پہ، سرکشی پہ اللہ تعالیٰ نے تجھے شرمندہ نہیں کیا، اور تجھ پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اپنا کرم اور فضل کیا، اور تجھے تیری کفر اور سرکشی کے باوجود بھی تجھے نہ ہی شرمندہ کیا اور نہ تجھے دہرایا ہے، بلکہ تجھے آفر کیا اور تو اس کا فضل سمجھ کے جلد از جلد قبول فرما، قبول اللہ کی آفر کو قبول کر. اب یہاں سے بڑا امپورٹنٹ ہے، جہاں سے ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے، یہ آپ سنیں گے بڑی توجہ سے. ہوا کیا؟ فرعون نے بات سنی بی بی آسیہ کی. بی بی نے تو کہا مت دیر کر، جلدی کر اور یہ قبول کر. اب فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی اب میں مشورہ کروں گا اپنے وزیر حامان سے. بی بی نے کہا وہ اہل نہیں. کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی. بی بی نے فرمایا وہ اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا مشورہ اس سے کریں جو اہل ہو. ہم یہاں غلطی کرتے ہیں کہ ہم مشورہ اس بندے سے کر لیتے ہیں جو اہل ہی نہیں ہوتا. بی بی نے فرمایا حامان اہل ہی نہیں ہے، حامان اہل ہی نہیں ہے، وہ یہ بات سننے کا اہل ہی نہیں ہے. اس کے دل میں یہ بات سما ہی نہیں سکتی، اس کے سماعتیں، اس کے کان، اس کا دل وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ یہ بات سن سکے، اور مشورہ تو بڑی دور کی بات ہے. بی بی نے منع کیا، وہ اہل نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے کہا تھا نا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کروں گا، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جو ہے وہ منع نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ بی بی اہل ہیں. یہی بات جب دہرائی نا فرعون نے حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے، تو بیوی نے جو ہے وہ فرمایا کہ وہ حامان اہل نہیں ہے. یہ میرا نقطہ نوٹ کریں، وہ اہل نہیں ہے. اب ہوا کیا؟ فرعون نے مشورہ کرنا تھا. اس نے کہا جی میں تو ضرور مشورہ کروں گا، میں تو اس سے حامان سے بات کروں گا، حالانکہ بی بی فرما چکی ہیں وہ اہل نہیں ہے. بی بی نے فرمایا تھا اس کو کیا قدر ان باتوں کی. اس نااہل وزیر بھی، نااہل فرعون چونکہ خود نااہل تھا، اور نااہل کے وزیر بھی دوستوں نااہل ہی ہوتے ہیں. ہر شخص اپنے ہم جن سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں، فرعون خود چونکہ نااہل تھا، وہ خود اتنا قابل نہیں تھا کہ وہ یہ باتیں برداشت کر سکتا. اس یہی وجہ اس نے نہیں نہ کی پھر، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے چوز کیا اس نااہل کو، حامان کو مشورہ کرنے کے لیے. یاد رکھنا بندہ جس طرح کا اندر سے ہوتا ہے نا، اسی طرح کا اس کو بندہ اگلا بھی پسند کرتا ہے. بندہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، کس صحبت میں بیٹھتا ہے اس سے پہچانا جاتا ہے، کس سے بات چیت کرتا ہے اس سے اس کی اپنی بھی پہچان ہو جاتی ہے، کون سی چیزیں وہ پسند کرتا ہے اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اور آج کل ایک سادہ سے مثال دوں، آپ نے چیک کرنا ہو نا بندہ کیسا ہے، اگر وہ اجازت دے تو اس کا فون پکڑیں، دیکھیں اس نے کس کو لائک کیا ہوا ہے، اس کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا. اس کے فون میں، اس کی گیلری میں کیا پڑا ہوا ہے، سب کھل جائے گا. اگر ہم آج کل دوستوں میں نہیں نہ بیٹھتے،
تو ہم اتنا ٹائم اپنے فون کو، سیل فون کو دیتے ہیں، تو نکالیں اس کی گیلری چیک کریں کیا اس کے پاس مٹیریل، اس سے پتہ چل جائے گا اس کی اصلیت کا۔ تو سب لبادہ، اگر وہ دے رہا ہے اجازت تو بغیر اجازت کے نہیں کسی کی چیز چھیڑ دے، اگر وہ دے رہا ہے۔ ویسے بھی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کسی کے بولنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا نکال رہا ہے اندر سے، اس کے اندر ہے کیا اور کیا نکل سکتا ہے۔ اور جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا خود، اسی طرح کا اگلا وہ پسند بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ فرعون چونکہ خود ایسا تھا، اس نے اس سے مشورہ کرنا ہی کرنا تھا حامان سے۔ نااہل تھا نا فرعون خود بھی، تو نااہل سے مشورہ کرنا تھا اس نے۔ اب مختصر کریں، الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دی، جتنی باتیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کی تھی، فرعون نے وہ ساری باتیں حامان سے کہہ دی۔ اس سے مشورہ مانگا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی ہستی اس سے بات کر رہے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اس نے کہا جی میں بی بی آسیہ سے مشورہ کروں گا۔ اچھا بی بی آسیہ چونکہ اہل تھی اور مومنہ تھی، وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ ساری باتیں جاننے کی جانتی تھی، اہل تھی، مومنہ تھی، ان کے دل میں وہ جانتی تھی ان باتوں کی قدر کیا ہے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ جلدی کر، جلدی، یہ تو بہت بڑا انعام ہے تجھ پہ کہ تجھے اگر یہ آفر ہو رہی ہے تو وقف مت کر۔ اب فرعون خود بھی اہل نہیں تھا، اور اس کا مزاج بی بی آسیہ سے تو ویسے ہی نہیں ملتا تھا۔ بی بی آسیہ تو تھی اور وہ تھا، اور اس کا وہ فرق ہی بہت تھا، کہاں وہ اور کہاں بی بی آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس نے کہا جی میں مشورہ کروں گا حامان سے۔ حامان کے پاس گیا، حامان سے اس نے ساری باتیں کہہ دی، جتنی باتیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کی تھی وہ ساری اس نے حامان سے کہہ دی۔ مشورہ مانگا، باتیں کر کے نا ساری اس سے مشورہ مانگا کہ اب کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پیچھے سے اس کی تسلی نہیں ہوئی فرعون کی، جب بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ کر، یہ کر، جلدی کر، مان جا، وہ وہاں پہ نہیں، ان باتوں پہ نہیں آیا۔ اب حامان دوستو اہل ہی نہیں تھا، یہ بار بار میں بات کر رہی ہوں، اہل ہی نہیں تھا۔ جتنی باتیں جو خالق کائنات کی عزت کی، عظمت کی، رفت کی، بلندی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم یہ اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی صرف مسجود ہے، صرف سجدہ اللہ کی ذات کو ہے، عبادت اللہ کی ذات کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، وہی صرف مالک کائنات ہے، وہ زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے جنوں اور انسانوں کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے تجھ کو بنایا، مجھ کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے دریاؤں کی روانیاں رکھی، وہ خالق کائنات ہے جس نے جنت، بہشت، بری اور فرشتے، انسان اور دریا، پانی، بہار، نباتات، جمادات، ہر شے، جنگل، پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اور صرف سجدے کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے، عبادت صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے وہ حقدار ہے عبادت کا، وہ صرف معبود برحق اور وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا نہ کوئی ثانی ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ تم اس بات کا اقرار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت تمہاری اچھی کرے گا ہی کرے گا، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے گا۔ یہ باتیں کی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب یہی باتیں اٹھا کے فرعون نے حامان کے سامنے رکھی، ساری کی ساری۔ پہلی بات کہ اس نے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ مسجود ہے، اس کی ذات کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ یہ بات جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کی، اور فرعون نے کیا کیا، حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے مشورہ کرنے کے بعد، بات کرنے کے بعد جو ہے اب اس نے ساری کی ساری بات جو ہے وہ حامان کے سامنے رکھی۔ حامان نے جب یہ باتیں سنی نا دوستو، حامان کا جواب کیا تھا، یہ ہے انتہائی امپورٹنٹ بات، کیونکہ میں پیچھے کہہ چکی ہوں کہ حامان اہل ہی نہیں تھا یہ باتیں سننے کا، حامان اس کا وزیر تھا، اور اس نے کیا جواب دیا، اس کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، لگے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل والی ویڈیو میں بات کریں گے کہ حامان نے کیا جواب دیا، حامان نے فرعون کی بات سن کے اس کو کیا جواب دیا۔ یہ بات ضرور اس کو سننے کے لیے نیکسٹ ویڈیو کل اس ٹائم پہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا ویٹ کیجیے گا۔ بات اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اپنی بندگی کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی معرفت دے۔ بات اچھی